اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون وما اہلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم ما تسبق من امۃ اجلها وما يستأخرون وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة ان كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة الا بالحق وما كانوا اذا منذرين انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحجر کی پہلی 44 آیات پر مشتمل ہے ہمارا سبق نمبر 137۔ فرمایا الف لام را حروف مقطعات ہیں، تلک آیات الکتاب یہ کتاب کی آیات ہیں، یعنی وقرآن مبین اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں، واضح قرآن کی آیتیں ہیں۔ لفظی ترجمہ مبین کے واضح کے ہیں۔ ایک روشن کتاب ہے قرآن، یہ اس کی آیتیں ہیں جو اب آپ پر پڑھی جا رہی ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ربما یہ ایک انداز ہے بتانے کا کہ ایک وقت آئے گا، ایسا ہونے ہوگا، یودو چاہے گا، خواہش کرے گا، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ خواہش کریں گے، لو کاش کانوا وہ ہوتے مسلمین مسلمان۔ سیدھا اللہ تعالیٰ نے وہ وقت کا تذکرہ فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب یہ سب لوگ جنہوں نے اب کفر پر ہیں ان کی خواہش ہوگی کہ ہم مسلمان ہوتے۔ تو آج موقع ہے اسلام لے آؤ، لیکن آج نہیں آ رہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیاوی خواہشات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا ذر چھوڑ دو ہم ان لوگوں کو، یاکلوا کھاتے پھریں، ویتمتعوا اور خوب مزے کریں، ویلہہم ان کو یلہی ان کو غفلت میں ڈال دیں، العمل امید۔ دنیا کی زندگی غفلت میں کیوں گزرتی ہے؟ کبھی سوچا؟ سب سے بڑی وجہ وہ امیدیں ہیں جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ اگر وہ امیدیں دنیا کی ہوا کے حوالے سے ہوں، میں یہ حاصل کروں گی، میں یہ حاصل کروں گا، مجھے وہ ملے گا، یہ انسان کو اتنا انسان ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے کہ اپنی آخرت بھول جاتا ہے۔ کبھی کیریئر کے لیے، کبھی اپنے بڑے ہونے کے لیے، بڑا ہو گیا کیریئر کے لیے، کئی سٹیپس ہوتے ہیں کہ اس سٹیپ کو کور کروں گا، اس سٹیپ کو کروں گا، اور جب برا پاتا ہے پھر بچوں کے لیے اور اپنے حوالے سے اپنی آرام کے لیے، کچھ خواہشات جو سوئی ہوئی تھی ان کو کے لیے، چلتے چلتے موت آ جاتی ہے اور خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ لہذا فرمایا ویلہہم العمل، ان کی عمل اور خواہش کو انہیں غفلت میں رکھنے دو، فسوف یعلمون لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان کو پتہ چل جائے گا۔ وما اہلکنا من قریہ، اور ہم نے کبھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا، الا مگر جب بھی ہلاک کیا تو والہا کتاب معلوم، اس کا ایک معین وقت تھا، کتاب تھا، لکھا ہوا تھا اس کے بارے میں ایک فیصلہ تھا، معلوم جس کا علم تھا، پتہ تھا۔ ما تسبق من امت اجلہا، ما تسبق سبقت سے ہے، سبقت کے معنی آگے بڑھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی ما تسبق من امہ،
کسی قوم سے آگے نہیں بڑھتی، کوئی امت آگے نہیں بڑھتی، ما تسبقو نہیں آگے بڑھتی من امتن کوئی بھی قوم آجلہا اپنی مدت سے۔ اگر اللہ نے مدت رکھی ہے کہ اس سال اس ٹائم کسی نے تباہ ہونا ہے، اس ٹائم سے آگے کوئی نکل نہیں سکتا۔ وما یستاخرون، اور نہ ہی اس سے تاخیر ہو سکتی ہے، نہ ہی مؤخر معاملہ ہو سکتا ہے، نہ ہی اس سے پہلے ہو سکتا ہے۔ تو کوئی قوم اپنے معین وقت سے نہ پہلے ہلاک ہوتی ہے، نہ ہی اس سے آگے جا سکتی ہے۔ وقالوا، اور یہ لوگ کہنے لگے، یا ایھا الذی، یعنی اللہ کا پرانی امتوں کے بارے میں اور قیامت تک اللہ کا اصول تو یہی ہے، لیکن اب جو نبی پاک سے اللہ کا کلام سننے والے لوگ ہیں، ان کا کردار بھی وہی سامنے آ رہا ہے جو ان سے پہلے والوں کا تھا، جو تباہ ہوئے، برباد ہوئے، اور اس لیے برباد ہوئے کہ انہیں نبیوں کی بات نہیں مانی، اور جب بات نہ ماننے پر فوری سزا نہ ملی تو وہ ڈھیٹ ہو گئے، کہنے لگے لے آؤ عذاب۔ اور یہی کام اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے لوگ کر رہے ہیں۔ وقالو، اور کہنے لگے، یا ایھا الذی، اے وہ شخص جو نزل علیہ، اس پر نازل ہوا الذکر، ذکر، انک لمجنون، تو تو بڑا مجنون ہے، تو تو یقینی طور پر مجنون ہو۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خرد، دانش پر سوال پیدا کر دیا ان بدتمیزوں نے۔ فرمایا لو ما تأتینا بالملائکہ، تو عجیب عجیب سے سوالات کرنے لگے، عجیب عجیب سے مطالبات کرنے لگے، کہنے لگے لو ما، کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ تأتینا، آپ آئیں نہ ہمارے پاس، بالملائکتی، فرشتوں کو لے کر، آپ اکیلے آ گئے ہیں، آپ کے ساتھ فرشتے ہوں گے، کوئی فرشتے آئیں اور وہ کہیں کہ یہ سچے نبی ہیں تاکہ ہم مان لیں، آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں۔ لو ما، کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ تأتینا بالملائکہ، آپ ہمارے پاس فرشتوں کو لائیں، ان کنتا، اگر آپ ہیں، من الصادقین، سچوں میں۔ اس کا جواب اللہ دے رہے ہیں، فرماتے ہیں ما ننزل الملائکہ، ہم تو فرشتوں کو نازل نہیں کرتے، الا بالحق، مگر پھر حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں، فیصلہ دے کر نازل کرتے ہیں۔ کیا تمہارے بارے میں اب فیصلہ کر دیا جائے کہ تمہیں تباہ کر دیں؟ فرشتے جب آئیں گے تمہارے پاس تو پھر وہ اللہ کا فیصلہ لے کر آئیں گے بالحق۔ اگر اسی فیصلے کے انتظار میں ہو تو تباہی، جب تباہی ہو گئی تو پھر ایمان لانے کا فائدہ؟ ایمان لانا تو ہے تباہی سے پہلے۔ وما كانوا اذا منذرین، فرمایا اور جب تباہی آ جائے گی تب ان لوگوں کا کوئی ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ منذر، جسے مہلت دی جائے، تو تب یہ لوگ مہلت ان کو نہیں دی جائے گی۔ آگے فرمایا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ انا نحن نزلنا الذکر، یقیناً ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا، قرآن کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی ہیں اس کے حفاظت کرنے والے۔ اور یہ قرآن اور نبی، ان کی تعلیمات کا اللہ کی طرف سے آنا، یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے بھیجے، فی شیع الاولین، آپ سے پہلے بھی ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے، فی شیع، قوموں میں، الاولین، گزشتہ، پہلی، پچھلی۔ وما یاتیہم من رسول، اور نہیں آتے تھے ان کے پاس کوئی بھی رسول، الا، مگر، کانو، وہ لوگ تھے، بہی، اس شخصیت، اس رسول کو، یستہزئون، مذاق اڑاتے تھے۔ کذالک، اسی طرح، نسلکہ، ہم داخل کرتے ہیں، چلاتے ہیں اس کو، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں، یعنی مجرم لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہم اسی طرح داخل کرتے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے رسولوں کو مانتے نہیں ہیں بلکہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ان کے دلوں کی حالت ہم نے کر دی ہے، یعنی یہ بدنصیبی ان کے دلوں پر ہم نے مسلط کر دی۔ لا یؤمنون بہ، کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور گزشتہ لوگوں کا کی سنت یعنی طریقہ، قد خلت، گزر چکا ہے۔
اگر تم انہی لوگوں کے طریقے پہ چلو گے جو گزشتہ لوگ تھے تو نتیجہ بھی تو ویسا ہی ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ تم اسی نتیجے کی طرف جا رہے ہو. اگلی آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان کے مطالبے جو یہ مانگتے ہیں دے بھی دیے جائیں، اس سے بڑھ کر بھی دیے جائیں، ایمان انہوں نے پھر بھی نہیں لانا. فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم ان پر کھول دیں بابم من السماء، آسمان سے کوئی دروازہ، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور ایسی طرح کھولیں کہ وہ دن کی روشنی میں، ظلوا دن کی روشنی میں چلیں، فیہ اس میں، یعرجون چڑھتے ہوئے، یعنی ایسا دروازہ کھولیں کہ یہ باقاعدہ دن کی روشنی میں واضح، خواب میں نہیں، اندھیرے میں نہیں، واضح دیکھیں کہ ہم آسمان کی طرف جا رہے ہیں اس نبی کی وجہ سے. لقالو، تو پھر پتہ ہے کیا کہیں گے؟ لقالو، تب بھی کہیں گے انما سکرت، ارے کوئی نشہ چڑھ گیا تھا، ابصارنا، ہماری آنکھوں پہ، ہماری آنکھوں پہ تو کوئی نشہ آ گیا تھا. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو ایسی قوم ہے جس پر جادو چل گیا، مسحور ہو گئے، جادو چل گیا، مسحورون، ہم پر جادو چل گیا تھا، ورنہ یہ ایسا کوئی نہیں تھا. یہ پھر بھی نہیں مانیں گے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی وہ نہیں مانیں گے؟ اللہ کہتا ہے اس سے زیادہ واضح نشانیاں اللہ کی موجود ہیں. اگر ایمان لانا چاہتے تو ان کو دیکھ کر بھی ایمان لا سکتے تھے. جیسے فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے، وَزَيَّنَّاهَا، اور ہم نے ان کو سجا دیا، لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے. کہ اللہ کو ماننے کے لیے یہ کافی نہیں؟ یہ آسمان کا سسٹم، اس میں چاند تارے جو چمکتے ہیں، یہ کس کے چمکانے سے چمک رہے ہیں؟ یہ کس کے لگانے سے لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے مقام پر، اپنے اپنے کام پر. اگر ایمان لانے والا ہو تو یہ باتیں کافی ہیں ایمان لانے کے لیے، کیونکہ میں نے نہیں کیا، میرے ابو امی نے نہیں کیا یہ کام، میرے آباء و اجداد نے نہیں کیا، نیوٹن نے بھی یہ کام نہیں کیا کہ وہ ستارے لگاتا. وہ بھی زیادہ سے زیادہ یہ پتہ کرتا ہے کہ ستارے کیا ہیں، اور ان کا بھی وہ کہہ دیتا ہے کہ ساروں کا مجھے بھی پتہ نہیں چل سکا، بس کچھ کا اندازہ ہے، اور ہم پوری کائنات کو ایکسپلور ابھی تک نہیں کر سکے اور کبھی کر بھی نہیں سکتے، جتنی وسعت ہے اس میں. عقل دنگ رہتی ہے. تو اگر ایمان لانے والے ہوتے تو اسی پر ایمان لاتے. وَحَفِظْنَاهَا، اور پھر یہ نہیں کہ ہم نے یہ ستارے اور آسمان اور اس میں بروج اور یہ زینت کے معاملات ہم نے رکھ دیے، بلکہ حفظناها، ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، من کل شیطان الرجیم، ہر مردود شیطان سے. اس سسٹم میں کوئی شخص بھی درارے نہیں ڈال سکتا. اللہ کے سسٹم میں کرو اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے، اور اللہ نے اس کو محفوظ کیا ہے. اس کو اور بات بھی سمجھ لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ ایک امکان ہوتا تھا جنات کے لیے کہ وہ اوپر چلے جاتے تھے، جہاں فرشتوں کی غیب کی باتیں ہو رہی ہوتی تھی، یہ وہاں جا کے کان لگا کے سنتے تھے اور کچھ رپورٹس لے آتے تھے جو زمین پر منتقل کرتے تھے. پھر جو ان کے دوست ہوتے تھے جادوگر اور عامل نجومی، ان سے شیئر کرتے تھے وہ رپورٹس، اس کے وہ آپ کو بتاتے ہیں نجوم یہ وہ. پہلے ان کو یہ بڑا آسانی سے موقع ملتا تھا آنے جانے کا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے وہاں خاص پہرا بٹھایا ہوا ہے. اب وہ ابھی وہاں جانے لگتے ہیں، پیچھے سے شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتا ہے. ایک نیزہ ٹائپ ان کے لیے، جو ان کو جلانے کے لیے ایک نیزہ ٹائپ چیز آتی ہے اور انہیں جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور وہ نیچے تک بات نہیں پہنچا سکتے. ہاں کسی کی سنی سنائی کوئی تھوڑا سا چھوٹ گیا، اللہ نے اسے ڈھیل دی، آ گیا تو اس نے تھوڑی سی لگائی کر دی، اور وہ بات ایسے آپ لوگوں نے عام کر دی، آپ نے سمجھا یہی حقیقت ہے. حالانکہ وہ سنی سنائی بات کی بھی ہلکا سا ایک جز ہوتا ہے، جس میں 99 جھوٹ شامل کر کے سچ کا شاید 1% بھی نہیں ہوتا، لیکن کچھ نہ کچھ ہوتا ہے دودھ، باقی سارا پانی. وہ آپ کو بتاتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں آج کل جو نجومی اور جادوگر آپ کے ساتھ کرتے ہیں وہ اس طرح کے کرتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر مردود شیطان سے اس کو حفاظت میں رکھا، ان آسمان اور اس کے بروج کو. الا، مگر، البتہ اتنا ہے، من استارا کا، کہ کسی نے چھپا کے
السمع سن لیا، استارکا چرا لیا، السمع سننا چرا لیا یعنی چھپ چھپا کے سن لیا، فاتبعہ تو اس کے پیچھے لگا دیا اللہ نے شہاب مبین، بڑا روشن شعلہ، شہاب شعلہ، مبین روشن واضح، والارض تو یہ اللہ کا بنایا ہوا آسمان ہے اور اس کی حفاظت کا انتظام بھی اللہ کا ہے۔ او اب اپنی زمین کی طرف دیکھو، والارض اور زمین ہے، جس نے اللہ کو ماننا ہو، اللہ کی قدرت کو جاننا ہو، وہ ان آیات پر غور کر کے اللہ کی حقیقت، اللہ کے بارے میں معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ والارض فرمایا یہ زمین ہے، مددنا ہا، مددنا ہم نے پھیلایا، ہا اس زمین کو، والقینا اور ہم نے ڈالا، فیہا اس زمین میں، رواسیہ، راسیہ کی جمع ہے رواسی، کس کی جمع ہے؟ راسیہ، راسیہ اس چیز کو کہتے ہیں جو اندر تک گھس جائے، لنگر انداز ہو جائے، تو اس سے مراد پہاڑ ہے جو زمین کے اندر تک ان کی تہیں ہیں، تو ہم نے اس میں رواسی ڈال دیے یعنی پہاڑ رکھ دیے، اصل تو یہ وہ چیزیں رکھ دی جو اس کو ٹھہرائے ہوئے ہیں، ڈولنے نہیں دیتے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا اور ہم نے اس میں پیدا کیا، ہاں جی نباتات آ گئی، بوٹنی، وَأَنبَتْنَا اور ہم نے پیدا کیا، فِيهَا اس زمین میں، من کل شیء ہر قسم کی چیز، موزون توازن کے ساتھ، جو چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک خاص توازن اور خاص ایک معیار پر، ایک خاص طریقے پر قائم فرمایا ہے۔ اللہ کی اپنی ایک اس میں میتھڈ دیا ہے، آپ دیکھیں ہر چیز اسی کا فالو کرتی ہے جو اللہ نے اسے طریقہ کار عطا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ اور اس زمین میں ہم نے تمہارے لیے معائش، جمع ہے معیشت کی، ہم نے روزگار کے ذرائع پیدا کیے۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور اس میں اللہ نے ایسی ذریعے بھی پیدا کیے، لستم تم نہیں ہو، لہو اس چیز کو، برازقین رزق دینے والے۔ اب یہ جو جانور پیدا کیے ہیں، ان جانوروں کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تم بھی ان کو رزق نہیں دے سکتے، وہی پٹھے دے سکتے ہو نا جو اگیں گے زمین سے، اور زمین سے وہی اگے گا نا جو اللہ نے ان کے اندر صلاحیت رکھی ہے۔ تم تو جسٹ، تمہیں پتہ ہے نا کہ بیج لگانے سے اللہ کا سنت یہ ہے کہ بیج ڈالو، اس کو پانی دیتے رہو، اس طریقے سے ٹھیک طریقے سے کام کرو تو ایسے اگا کرتے ہیں۔ تمہیں تو یہی معلومات ہے۔ اس کو طاقت اگر زمین بنجر ہے اسے جا کے ڈالو، کبھی نہیں پیدا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو طریقے رکھے ہوئے ہیں وہ تم نے سمجھے اور ان پر عمل کیا تو چیزیں حاصل کر لیں۔ اسی طرح اللہ نے کائنات میں اپنی ذات کو کی معرفت کے رستے رکھے ہوئے ہیں، ان کو سمجھو اور اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرو جو اللہ تم سے چاہتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ اور کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، الا مگر عندنا ہمارے پاس، خزائنہ اس کے خزانے ہیں۔ خزائن جمع ہے کس کی؟ خزینہ کی۔ خزائن کس کی جمع ہے؟ خزینہ کہتے ہیں بہت بڑا خزانہ۔ اللہ کہتے ہیں ہر چیز کے ہمارے پاس کئی خزانے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ اور اس چیز کو ہم نہیں نازل کرتے، الا مگر بقدر مقدار سے، معلوم جانی پہچانی، ایک خاص اللہ کے ہاں اس کا ایک معین مقدار ہے، اللہ اس کے مطابق نازل کرتے ہیں۔ کہاں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کس کے پاس کرنا ہے نازل، یہ اللہ کے اپنا علم میں ہے، اسی کے مطابق سب کچھ نازل ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح وارسلنا الریاح ہم نے بھیجی ہوائیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے ہوائیں بھیجی، لواقحا یہ لاقحا کی جمع ہے، لاقحا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے درمیان، دو درختوں کے درمیان اگر ان میں ایک نر ہے اور ایک مادہ ہے، ان کے درمیان ایک ریلیشن ہوا پورا کرتی ہے۔ تو لواقحا، اب دیکھو عرب کے ہاں یہ نہیں پتا، لیکن قرآن نے پہلے بتا دیا، جو آپ کی سائنس بعد میں بتا رہی ہے۔ اللہ نے ہواؤں کو بنایا ہے لواقحا، جو اس خوبی سے بھری ہوئی ہیں کہ ان کا آپس میں
ریلیشن کرتی ہیں جو آپ کے ہاں اس کی ٹرم بھی ہے. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، ایک تو یہ صورت ہے، اور ایک اور بھی ہے فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا. فَأَسْقَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں پلایا، اسقینا، ہم نے پلایا، کم، تمہیں، ہو وہ، وما انتم لہو بخازنین، اور تم اس کو خزانہ کرنے والے بھی نہیں ہو. بڑے بڑے ڈیم بنا لو وہ بھی خالی ہو جاتے ہیں اگر بارش کا سلسلہ بند ہو جائے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، اور یقیناً ہم ہی تو ہیں جو زندگی دیتے ہیں، وَنُمِيتُ، اور ہم ہی تو ہیں جو موت دیتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی تو وارث ہیں. وارث کا کیا مطلب ہے؟ جب کوئی چلا جائے اس کے پیچھے جو باقی رہ جائے. یعنی اس کائنات میں وارث تو پھر اللہ ہی ہے. تم جسے آج اپنا سمجھ رہے ہو، تم چلے جاؤ گے، کل کسی اور کا ہوگا، وہ چلا جائے گا، پھر کوئی اور ہوگا، اور الٹیمیٹ کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اس لیے سب یاد رکھو اللہ ہی کی عطا ہے اور اللہ ہی کے پاس جانا ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، وَلَقَدْ عَلِمْنَا، اور ہم نے تو جان لیا، ہم تو واقف ہیں، الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، جو تم میں سے آگے نکل جانے والے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا، اور ہم نے جان لیا ان لوگوں کو، الْمُسْتَأْخِرِينَ، جو پیچھے رہنے والے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور یقیناً تمہارا رب ہی ان سب کو اکٹھا کرے گا. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ بڑی حکمت والا، علم والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اے انسان ذرا سنو، ہم نے انسان کو تخلیق کیا، من صلصال، کس سے؟ ایک ایسی مٹی سے، من حمائن، جو کہ گارا سا بن گیا ہے، بدبودار، مسنون، کھنکھناتا ہوا، سڑا گلا، جس کے اندر میں آواز بھی پیدا ہو جاتی ہے. جب مٹی میں پانی ملے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ گارا بن جاتا ہے. وہ گارے کو کافی دیر رکھیں اور اس کے بعد اس پر دھوپ آئے تو وہ خشک ہو جاتا ہے، اور وہ ایک اسے سنیں تو اس کے اندر کھنکھناٹ کی آواز بھی ہوتی ہے اور بدبو سی اس میں پیدا ہو جاتی ہے. تو فرمایا اس کھنکھناتی ہوئی بدبودار مٹی کے گارے سے انسان پیدا ہوا ہے. زیادہ اکڑتے ہو، پرفیوم لگا لو، تمہاری حقیقت وہ گارا ہے، تمہاری بنیادی حقیقت. اس کے بعد جب انسان سے انسان پیدا کیا، کیونکہ وہ بنیادی حقیقت اب وہ موجود ہے، جب اس کی سکن بنے گی انہی چیزوں سے بن رہی ہے، لیکن وہ اللہ نے ایک نیا طریقہ رکھا. تو لیکن بنیاد جو انسان کی ہے، پہلی انسان کی اکائی وہ مٹی ہے، اور وہ کون سی سے؟ مٹی نہیں، گارا ہے، گارا بھی نہیں، بدبودار گارا ہے اور کھنکھناتا ہوا. چلو جی اب اپنا ابتدائی واقعہ بھی سنو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب اللہ نے فرمایا فرشتوں کو، انی خالقٌ، میں تخلیق کرنے والا ہوں، بنانے والا ہوں، بشراً، ایک انسان، من صلصال، من حمأ مسنون، ایک گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب میں اسے ٹھیک کر لوں، یعنی اسے فرنش کر لوں، اسے ایک پوری شکل دے دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں میں اپنی روح پھونک دوں. ہاں، کمال تو روح کا ہے جو آج آپ کو انسان کو عظمت ہے. اگر اپنی باڈی کو دیکھیے تو یہ تو بڑی نفرت والی چیز ہے. یہی وجہ ہے باپ ماں بہت پیارے بھی ہوں لیکن ڈیڈ باڈی کو اپنے پاس کوئی بھی نہیں رکھتا. یا تو قبر میں دفنا دیں گے، یا پھر ہندو ہے تو اسے جلا کے راکھ کر دیں. لاش کو اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا بڑی محبت کے باوجود بھی، کیونکہ جو چیز تھی وہ اصل انسان اندر کا تھا. جب ہم جنازہ پڑھنے لگتے ہیں تو یہ نہیں کہتے حضرت فلاں صاحب کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے حاضر میت کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، کہ حضرت فلاں صاحب اب اس کے اندر رہے نہیں. وہ تو ایک جسد تھا، میت تھی، اسے مٹی کی نظر کیا، آگے کیڑے کھائیں، مکوڑے کھائیں، کیوں کھائیں. تو انسان کی حقیقت اگر جسم کو سمجھ لیا جائے تو کچھ بھی نہیں. تو فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہاں میں نے پھر اپنی روح کو اس میں پھونکا. فَقَعُوا، تو اللہ نے فرشتوں کو کہہ دیا تھا فَقَعُوا، تم ہو جاؤ، لگ جاؤ، گر جاؤ، لہو، اس کے لیے، ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے سجدے میں گر جاؤ. تو عظمت تو اللہ کی پھونک سے ملی، نہ کہ مٹی کے اس مجسمے سے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، صرف اللہ کا حکم نہیں تھا، ایکچوئل صورت بھی سامنے آئی کہ فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے.
ہاں جن کو اللہ نے حکم دیا سب سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا انکار کیا، ان یکونا کہ وہ ہو مع الساجدین سجدہ کرنے والوں میں، سارے کر رہے ہیں کریں میں نہیں کروں گا۔ قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، ما لاکا کیا ہے تجھے، لا کہ نہیں تکونا تو ہوتا مع الساجدین سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، دیکھو سب سجدہ کر رہے ہیں تو بھی کر لے۔ قال لم اکن، میں تو ایسا نہیں ہوں، لاسجودا کہ میں سجدہ کروں، لبشرن کسی انسان کو، خلقتہ تو نے اس کو پیدا کیا، من صلصال من حمأ مسنون سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، مسنون سڑا ہوا، ہما پرانا گارا، سلسال اس کی مٹی۔ قالا تو اللہ نے فرمایا فخرج تو نکل جا منہا اس حیثیت سے، یہ جو تیری حیثیت ہے تو فرشتوں میں آ کے پھرتا ہے، نکل جا، فإنک رجیم تو اب مردود ہو گیا ہے، وإن علیک اللعنۃ اور یقیناً تجھ پر لعنت ہے، الی یوم الدین قیامت کے دن تک، جزا کے دن تک۔ قالا کہنے لگا ربی میرے پروردگار، انذر اب یہ تھا نا منذرین، منذر کی جمع اس سے فعل امر ہے، انذر تو مہلت دے، نی مجھے، الی یوم ایسے دن تک، یبعثون جب اٹھائے جائیں گے یہ لوگ، یعنی اللہ قیامت تک ذرا مہلت تو دے دے بس۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ نے فرمایا ہاں تو ہے ہی انہی میں جن کو مہلت ملی ہے۔ جتنا بڑا خبیث ہوتا ہے اللہ عام طور سے اسے مہلت بھی اتنی بڑی دیتے ہیں، شیطان سب سے بڑا خبیث ہے، اس کی مہلت بھی شروع سے لے کر آخر تک ہے، اس کی مہلت کا سپین، تو اس کو ہوتا ہے جس کو جتنی مہلت ملتی ہے وہ اصل میں اس کی خباثت زیادہ ہوتی ہے۔ الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت معلوم تک، وقت معلوم میعاد کے دن تک تمہیں مہلت ہے، اس وقت تک تمہیں مہلت ہے، اس دن کے وقت تک مہلت ہے جو ہمیں ہمارے علم میں ہے، یہ نہیں ہے تمہارے علم سے باہر نکل جائے گا۔ قال کہنے لگا، ذرا گستاخی دیکھیں، ربی میرے پروردگار، بما اس وجہ سے کہ اغویتا تو نے گمراہ کیا نہیں مجھے، لأزینن میں بڑا سجا کے رکھوں گا، لہم ان آدمیوں کے لیے جن کی وجہ سے میں ذلیل ہوا ہوں، ظاہر تو آدم ہے لیکن آگے مجھے اس کی نسلیں نظر آ رہی ہیں، جن کی وجہ سے میں ذلیل ہوا ہوں، میں ان کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کروں گا، فی الارض زمین میں، ان کو اتنا مزہ آئے گا، اللہ کی روح جو ان کے اندر پھونکی ہے اس کو بھول جائیں گے، اس مٹی کو یاد رکھیں گے اور مٹی کی لذتیں اور مزے کے لیے تجھے بھول جائیں گے مولا، اتنا خوبصورت اور ان کے سامنے اٹریکشن پیدا کروں گا۔ والا اغوینہم اور میں بھی ان سب کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، اجمعین سب کے سب۔ لیکن پھر اسے خیال آیا کہ سب کے سب شاید نہ ہو، تو کہنے لگا الا مگر ہاں کچھ بچ جائیں گے، عبادک تیرے بندے، منہم ان میں سے، المخلصین جنہیں تو نے خالص کیا ہوگا، جو تیرے خالص شدہ ہوں گے وہ بچ جائیں گے۔ خالص کس معنی میں؟ آپ کو اللہ نے اپنی روح دی، آپ نے ڈانٹ پھونکا، آپ کے قلب میں اللہ نے نیکی کا رستہ، ہدایت کا رستہ عطا فرمایا، نور عطا فرمایا، جو اس نور کو صاف کر کر کے دنیا کے میل چڑھتا ہے، اس میل کو ہٹا ہٹا کے پھر اسے خالص رکھ کر جو ہوگا تو وہ مخلص ہو گیا نا، کہ اسے خالص رکھا ہوا ہے اللہ نے۔ قال ھذا، اللہ نے فرمایا، اللہ نے یہ نہیں کہا نہیں تو ایسا نہیں کر سکے گا، فرمایا قال، اللہ نے فرمایا ھذا یہ صراط رستہ ہے، علیہ مجھ تک پہنچنے کا، مستقیم سیدھا، یعنی میں نے قرآن نازل کیا، میں کتابیں نازل کروں گا، نبیوں کو بھیجوں گا، میرا رستہ نظر سب کو آئے گا۔ ان عبادی یقیناً جو میرے بندے ہیں، لیس لک تجھے کوئی اختیار نہیں، علیہم ان پر، سلطان ان کوئی اختیار، الا مگر ہاں تیرا اختیار بڑھتا جائے گا تو کس پر؟ من اتبعک جس نے خود تجھے فالو کیا، من الغاوین گمراہ لوگوں میں سے، جو گمراہ لوگ خود تجھے فالو کرنا چاہیں وہ میں تیرے لیے چھوڑ دوں گا، لیکن جو مجھے کہے گا نہیں اللہ میں تیرا ہی بنتا ہوں اور اسی کے لیے سوچے اور کرے گا، وہ میں تیرے ہاتھیں نہیں دوں گا، وہ میرے ہی بنتے ہیں۔
وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور یہ بھی سن لو جو تیرے ہاتھوں میں بندے آئیں گے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ، تو یقیناً جہنم ہوگا، لَمَوْ، لام کے معنی تاکید، کنفرم، موعد، طے شدہ ٹھکانہ، ہم ان کا، اجمعین سب کے سب، ایسے سب لوگ جو تجھے فالو کریں گے سب کا ٹھکانہ طے شدہ ہے، کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا، لہا سبعۃ ابواب، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم، ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک دروازہ ہوگا، لکل باب، ہر دروازے کے لیے، منہم، ان لوگوں میں سے جو تیرے فالوور ہوں گے، جزء، ایک حصہ ہوگا، مقسوم، بانٹا ہوا، ان کے ہر گروہ، تو ایک ایک گروہ بانٹ دیا جائے گا ان دروازوں کے لیے، ہر دروازے کے لیے ان دوستیوں کا ایک ایک گروہ بانٹ دیا جائے گا، پتہ ہوگا کہ یہ گروہ اس دروازے سے، یہ اس گروہ سے، یہ اس دروازے سے، یہ اس دروازے سے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، ان آیات میں آپ نے دیکھا کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے۔ جو لوگ نبی پاک سے سب کو نہیں مان رہے، وہ سن لیں کہ آپ سے پہلے بھی قوموں پر جو نبی تشریف کے لیے نبی تشریف لائے، رسول تشریف لائے، مبعوث ہوئے، ان لوگوں نے، جنہوں نے ان کا انکار کیا، وہ بالآخر ہلاک ہو گئے۔ اب یہ لوگ بھی اگر منمانی کہتے ہیں، ہمیں ہماری منمانی، ہماری خواہشات پورے کرو، ان مطالبے پورے کرو، تو بتا دیجئے کہ اگر وہ کر بھی دی جائیں، بلکہ اس سے بڑھ کر دیا جائے، مانیں گے یہ تب بھی نہیں۔ پھر کہتے ہیں ہمیں فرشتے دکھا دو، تو یاد رکھو فرشتے تو نازل کب ہوں گے؟ جب خود آئے گئے۔ اگر فرشتے نازل ہو گئے تو پھر تباہی و بربادی ہے، اور تباہ آ گئے تو پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی، اور تباہی و بربادی کے بعد تمہارا ایمان لانے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا۔ اس کے بعد فرمایا انسان کی، اللہ نے بتایا اگر ایمان لانے والے ہیں تو اس وقت کائنات میں پھیلی ہوئی ہماری نعمتیں اور نشانیاں ہیں، ان کو دیکھ کر، ان سے مستفید ہو کر بھی یہ اللہ کو مان سکتے ہیں، ایمان لا سکتے ہیں، کوئی چیز چھپی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرما دیا خود انسان کی پیدائش جو ہے یہ ہم نے کی تھی، اور اسے ہم نے فضیلت دی، حالانکہ اس کی باڈی سٹرکچر کو اگر دیکھا جائے تو اس کی بیس جو ہے وہ انتہائی ایسی چیز ہے جو سے انسان خود نفرت کرتا ہے، مگر اس کو اللہ نے مقام و مرتبہ بلند عطا فرمایا، جو اللہ نے اپنی نفخ فیہ من روحی، جو اس میں نے اپنی روح کو کی، اس کی جو روح ہے وہ قیمتی ہے، اس کے لیے تو یہ کچھ کرتا نہیں ہے، کرتا ہے جسم کے لیے کرتا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا جب اس میں نے روح ڈالی، میں نے فرشتوں کو پہلے کہہ دیا تھا، فرشتے بھی، عام انسان، عام دنیا تو علیحدہ سے بات ہے، عام دنیا کی مخلوق، فرشتوں کو بھی کہہ دیا تھا کہ جب میں اس میں روح ڈال چکوں تو تم سجدے میں چلا جانا۔ تو اسی کے مطابق ہوا، سب نے سجدہ کیا، جس مخلوق کو حکم تھا اس نے سجدہ کیا، مگر ابلیس لعین اکڑ گیا، انکار کر دیا۔